دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں شدید اختلاف ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کا دن متعین ہے۔ دو چیزیں الگ ہو گئی، اچھی طرح سمجھ لے۔ ایک پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ چیز متعین ہے، لیکن 12 ربیع الاول کی تاریخ کو آپ کی پیدائش ہوئی، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اسی ضمن میں بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اگر آپ نے ایک بات یہ سمجھ لی کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ چیز یقینی نہیں ہے، لیکن پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، یہ چیز یقینی ہے، تو حکم بھی سمجھ میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، آپ اہتمام کے ساتھ، اور آپ کا معمول تھا کہ پیر کے روز آپ روزہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کے روز کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے روز ہی میری ولادت ہوئی ہے، اور اسی روز مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پہلی وحی کا نزول ہوا ہے، اس لیے میں شکر کے طور پر پیر کے روز روزہ رکھتا ہوں۔ تو اگر آپ پیر کے روز روزہ رکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھنا ہوگا، جس روز آپ روزہ رکھ رہے ہیں جو کہ 12 ربیع الاول ہے، دیکھنا ہوگا کہ 12 ربیع الاول کے روز پیر کا دن ہے یا نہیں۔ اگر پیر کا دن ہے تو اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول ہے، تاریخ 12 ہے، لیکن پیر کا دن نہیں ہے، پھر بھی آپ کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو آپ کی ولادت ہونا یہ یقینی طور پر پتہ نہیں ہے۔ تاریخ کے بارے میں سخت ترین اختلاف ہے۔ البتہ پیر کا دن اگر ہے، 12 ربیع الاول ہے اور پیر کا بھی دن ہے، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سنت ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کو کوئی بھی دن ہو اور آپ روزہ رکھیں 12 ربیع الاول کی نسبت سے، تو پھر یہ غلط ہے، یہ نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے۔ اسی طرح امت کے جو اکابرین ہیں، علماء ہے، صلحاء ہے، ان تمام حضرات سے پیر کے دن روزہ رکھنے کا ثبوت تو ملتا ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ اور فقہ کی جتنی بھی کتابیں آپ اٹھاؤ گے اور اس کا مطالعہ کرو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ تمام اکابر نے، تمام علماء نے، تمام دیندار صلحاء کرام نے پیر کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا ہے، اور کتابوں میں پیر کے دن کے روزے کو سنت اور مسنون قرار دیا گیا ہے۔ البتہ 12 ربیع الاول کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا ہے، لہذا آپ اگر روزہ رکھ رہے ہیں، پیر کا دن ہے، تو پھر روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے۔ لیکن اگر 12 ربیع الاول کو صرف تاریخ کی مناسبت سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر یہ چیز شریعت میں درست نہیں ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔